آپ کو تو آیت قریب قرآنیہ سے بتا دیا کہ نبی کا جو دشمن ہے اس سے سلام بھی نہیں لینا، اگر وہ ماں باپ ہی کیوں نہ، اولاد ہی کیوں نہ، دوست ہی کیوں نہ. تو یہ یار اپنے عمل سے آپ نے بتانا ہے کہ ہمارا تعلق کس سے ہے. بس اگر آج کی نسبت ختم نبوت سے ہے نا اس کانفرنس کی، تو آپ کی زندگی کی نسبت بھی ختم نبوت سے ہونی چاہیے. آپ چلتے ہو، بیٹھتے ہو، کچھ کام کرتے ہو تو دیکھنے والا کہ یار اسد مدنی نہیں جا رہا، اے محمد ریاض نہیں جا رہا، اے جناب حکیم شبیر نہیں جا رہا، اے جناب حمزہ نہیں جا رہا، اے جناب فلانا نہیں جا رہا. کون جا رہا؟ اے لوگ ختم نبوت والے نا منڈا جا رہا. بس اتنا کام زندگی میں کر، اتنا کام زندگی میں کر، اور اتنا مست ہو ختم نبوت کا کام کر، لوگ تیری ذات بھول جائیں، تیرا نام بھول جائیں، تیرا مشن، تیرا پہچان بن جائے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر قبر میں جائے گا، حضور کی شفاعت بھی ملے گی، پہچان بھی ملے گی، حوض کوثر کا جام بھی ملے گا، پرچی بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا، کچھ کمی نہیں رہے گی. لیکن شرط اتنی ہے کہ محمد سے وفا، حضور سے وفا کرنی ہے. کہ بزرگ ہے کہ ختم نبوت کے ہمارے رہنما ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں دے، ان کے عملوں میں برکتیں دے، ان کا سایہ تعلیر ہم پر سلامت رکھے، اور یہ قافلہ رواں دواں رہے، اور اسی طرح نعرے لگا کر اور امن طریقے سے ایک محبت اور بلبلے کے ساتھ، پوری ایک نظم کے ساتھ. ایسے ہی کچھ شور شرابے ہمارا کام نہیں ہے، ایسے ہی توڑ پھوڑ ہمارا کام نہیں ہے، ایسے ہی قانون، ایسے ہی کچھ مار دھاڑ کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہم فکر کے ساتھ ہم چراغ روشن کر کے رکھیں گے، انشاءاللہ چراغ سے چراغ جلیں گے. ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اس سال میں ہمارے عرفان محمود برق صاحب کے نوجوان ہیں، انہوں نے کتنے درجنوں قادیانیوں کو حضور کا غلام بنا دیا. وہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ تبھی جاری رہے گا جب آپ فکر کے ساتھ اور علم کے ساتھ مزین ہو کر یہ اسلحہ لے کر میدان میں نکلیں گے، علم و شعور کے ساتھ نکلیں گے، تو انشاءاللہ منزلیں آپ کا قدم چومیں گی، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گے. انشاءاللہ قیامت کے دن اسی طرح ہی ہم سب کٹھے جب قبروں سے نکلیں گے نا، تو لوگ تو پریشان ہوں گے نا، ہم نہیں پریشان ہوں گے. پتہ کیوں؟ ہم قبر سے نکلیں گے تو نعرہ زبان پہ اللہ جاری کر دے گا، تائے تائے ختم نبوت، قبر سے لے کر حوض کوثر تک یہ نعرہ نہیں بھولنا. یہ نعرہ نشے میں لگ گیا، اللہ کی قسم یہاں سے حوض کوثر کا سفر بھی نہیں پتہ چلے گا. اور جب نعرے لگائیں گے نا تو سرکار دور سے کہیں گے، مولا علی بھی کہیں گے، حضرت عمر بھی کہیں گے، ابو بکر کہیں گے یا رسول اللہ وہ تو نعرے مارتے آپ کے غلام آ رہے ہیں. بس بات بن جائے گی، پھر انشاءاللہ بات بن جائے گی. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالی ہمارے عملوں کو قبول فرمائے، ہمارے اخلاص کو قبول فرمائے، اور ہمیں مرتے دم تک اخلاص سے پیروی کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، ان من فی بحر غم مغرق خذ یدی یا سیدی سیدنا اشکالنا، یا سیدی سیدنا اشکالنا، یا سیدی سیدنا اشکالنا. ہزار بار وصل خان کا مشتغلات منوز نام تو گفتن کمال بیز. نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانہ ایز. سوئے قطار بی کشن آقائے بے زمان مرا. لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، لکھتا ہوں دل سے یہ الفاظ احمری. بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی. اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین، اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین. بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی. کیونکہ اسلم یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے. اما بعد، محترم مقرر
بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھی، تاریخ ختم نبوت کے چاروں شمع رسالت کے پروانوں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جہاں لاتعداد نعمتوں سے نوازا، وہاں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرما کر احسان عظیم فرما، اور لاتعداد درود و سلام کے تحائف اس پاک بارگاہ میں ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں، جو ہم گناہگاروں اور سیاحکاروں کے لیے رحمتاً للعالمین اور شفیع المذنبین بن کر تشریف لائے۔ گرامی قدر، اسٹیج کی زینت انتہائی قابل قدر پیر طریقت جناب محترم حضرت صاحبزادہ میاں محمد عمران اویسی صاحب اور واجب التکریم محترم المقام عزت مآب عظیم بزرگ جرنیل تحریک ختم نبوت جناب امام محمد اسلم ناصر ایڈوکیٹ صاحب، ہم مرکزی امیر مجلس تحفظ ختم نبوت فیضانیہ اولیاء اللہ، اور عزت مآب برادر محترم سرمایہ اہل سنت، فاضل نبی، فاضل نوجوان، عالم نبی حضرت علامہ حافظ مولانا محمد حسن نظری صاحب زیدہ مجد ہوں، اور عزت مآب امام مسجد اعظم اور قابل قدر معزز ثناخانہ شریف لسان اور انتہائی محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 7 ستمبر ہے جو اپنے آخری لمحوں میں ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے توسط سے پوری امت مسلمہ کو 7 ستمبر یوم فتح، یوم ختم نبوت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کی نظریاتی، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا تاریخی دن گزرا، اور 7 ستمبر ایمان کی سرحدوں کی حفاظت کا تاریخی دن ہے۔ 6 ستمبر کو پاکستان کی سرحدوں میں سقوط پاکستان نے اہم کردار ادا کیا، اور 7 ستمبر 1974 کو رسول اللہ کے وفاداروں نے اسمبلی میں کردار ادا کر کے منکر ختم نبوت کو قیامت تک کے لیے پاکستان کی تاریخ میں آئینی طور پر کافر قرار دلوا کر ایمان کی پہراداری کا حق ادا کیا، اور سرخیلے تحریک ختم نبوت 1974 امام انقلاب الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مجاہد ملت غازی عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے جملہ ٹیم اور جملہ ساتھی علامہ شارع بخاری، شیخ الحدیث علامہ محمود احمد رضوی صاحب حزب الاناب والے، علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمہ اللہ، یہ وہ اور ان کے ساتھ ان کی باقی مکاتب فکر کی ٹیم جس نے 7 ستمبر 1974 کو 14 دن اسمبلی کی کارروائی میں قرارداد پیش کر کے پھر بحث کروائی، اور پھر منطقی نتیجے پر فیصلہ لے کر آئے کہ قادیانی آئینی طور پر پاکستان کے آئین میں کافر ڈکلیئر کر دیا، نان مسلم اقلیت ڈکلیئر کر دیا۔ میں آج قائدین تحریک کو سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے بہت پہلے
کہ امت کا قرض اتار کے قادیانیوں کی ایک شناخت پیدا کر دی کہ آئینی طور پر ان کی حیثیت کیا ہے. شروع ہو جائے گی لیکن رات 7 ستمبر کی ہے, پروگرام 7 ستمبر کا ہے. مجھ سے قبل میرے فاضل گرامی عالم نبی علامہ مدنی صاحب نے بڑے خوبصورت جو عہد اعظم میں جو مسائل پیدا ہوئے محرم میں, اور یہ بڑی 2 نمریاں ہوئی, بڑا غلط ہوا اور بہت جو ہے وہ مجالس کے روپ کے اندر صحابہ اکرام کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. تو اس کے حوالے سے بڑا خوبصورت اور بڑا علمی اور مدکر اور محقق بیان کیا. یہ وقت کی ضرورت تھی, انہوں نے اس پہلو کو محرم کی نسبت سے بیان کیا. میں 7 ستمبر کی نسبت سے 7 ستمبر کے نام پر جو رکھا گیا ہے آج کا دن, میں اس دن کی تاریخی حیثیت آپ تک پیش کروں گا تاکہ دونوں موضوع محرم اور 7 ستمبر آپ کو فائدہ ہو جائے, زیادہ انفارمیشن آپ تک پہنچ جائے. یہ ہمارے ڈویژن آف جو سبجیکٹ ہے اس میں فائدہ آپ کیا سوچا کہ ایک بات پہ ایک صاحب عرض کر لیں اور ایک پہ یہ فقیر کچھ باتیں کر لیں تاکہ 2 موضوع, ورنہ ختم نبوت پہ بھی وہ بہت کچھ الحمدللہ بولتے ہیں اور آخر پہ انہوں نے آپ سے وعدہ لیا اور منکرین ختم نبوت کا جو انجام آپ کو بتایا, بڑا عالی شان بیان کیا. میں ٹائم کی نزاکت کو دیکھ رہا ہوں اور اسی کے اندر میں اپنی گفتگو کو کوشش کروں گا کیونکہ قافلے یہ گنگا پور اور کچا پنڈ سے اچیانہ سے بھی نوجوان بیٹھے ہیں, کسیٹ پورا سے جناب فوجی محمد امجد رانا صاحب بھی اپنا قافلہ لے کر آئے ہیں اور ننکانہ سٹی سے مار شوکت صاحب بھی اپنے احباب کے ساتھ جلوہ فکر ہیں. تو قافلے دور دراز سے اور رات کی مسافت, آپ کو واپسی جانا اور پھر یہ سارا اس کو بھی مد نظر ہے اور 7 ستمبر کا جشن بھی مد نظر ہے. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان بزرگوں کی محبت کے سہارے میں چند باتیں مختلف گوشوں سے لے کر آپ کی سماعتوں کو تحفہ پیش کر جاؤں. سب سے پہلے آج 3 بار میرے ساتھ نعرہ لگائیں کیونکہ 7 ستمبر ہے, فتح ہے, جشن ہے, اور یہ جشن کیسا ہے, یہ منظری جدا ہے. یقین کر دیں ہر محفل کو ایک نسبت ہوتی ہے, ہر ٹائٹل ہوتا ہے ہر محفل کا. یعنی آپ گھر کے اندر 10 بندے مشورہ کر لیں تو ایک نسبت ہوتی ہے. بھائی آپ برادری کے 10 بندے کیوں اکٹھے کیے کہ بیٹے کی منگنی کرنی ہے, 10 بندے نانٹے بھی آگے دادکے بھی آگے اکٹھے ہو گئے تو اس مجلس کا ٹائٹل ہو گیا کہ یہ بیٹے کی منگنی ہے, بیٹی کی منگنی ہے. آپ نے 500 آدمی گھر بلا لیا, دعوت نامے چھپا لیے, بھئی اس کا بھی ٹائٹل ہے, کیوں 10 بندے 500 بندہ ہو گیا. بھئی بیٹے کی شادی ہے, بیٹے کا ولیمہ ہے, بیٹی کی رخصتی کرنی ہے تو اس مجلس کی نسبت بیٹی کی رخصتی یا بیٹے کے ولیمے سے منسوب ہو جائے. چوک پہ کرسیاں لگی ہے, بڑے بڑے قابل لوگ پڑھے لکھے تقریریں کر رہے ہیں, بھئی یہ جلسہ کس کا ہے, اس کی نسبت بھی کچھ نہ کچھ تو بولا جائے گا. کوئی کہے گا یہ پی آئی کا ہے, کوئی کہے گا جناب کی نون لیگ کا ہے, کوئی کہے گا یہ پی پی کا جلسہ ہے. تو یہ جلسوں کی ہر چیز کی نسبت ہوتی ہے. تو کوئی جلسہ سبز ہریانی پرچم لگا کے کیا جائے تو کوئی پوچھے یہ جلسہ اس کی نسبت کس سے ہے, وہ کہے گا یہ محفل میلاد ہو رہی ہے. لیکن رب کعبہ کی ذات کی قسم روح زمین میں جتنے جلسے ہوگی اور ان کی نسبتیں ہوگی, لیکن سب سے بڑی نسبت, سب سے اعلیٰ نسبت, سب سے عظمت والی نسبت جس کے چرچے زمین میں بھی ہے, آسمان پر بھی ہے, اور جس کی کوئی مثال نہیں ہے, کوئی برابری نہیں ہے, وہ جلسہ, وہ نشست, وہ محفل, وہ اجلاس جس کی نسبت ختم نبوت سے ہو جائے. میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, قسم کھا کے کہتا ہوں, نبی سے جانور کو نسبت ہو گئی, وہ جانور بھی جنت جائے گا. بولو نہ جائے گا. بھائی حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی علماء سے پوچھئے جنت جائے گا کہ نہیں جائے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گنبد جنت جائے گا کہ نہیں جائے گا. اور
کہ جتی نے بھی بڑا سوال کر میں کہتی ہے چہرے اور جتی کا کنڈی کیوں اپنے کو چہرہ سوال یار کے لیے جوتا تلاش کر شریکہ واسطہ کیونکہ یہ اس نے بڑی کمال کی بات اس نے کہا جب بھی تیرے یار کی نظر پڑے گی نا جو تجھ سے پیار کرتا ہوگا اس کی پہلی نظر چہرے پہ پڑے گی اور تیرے شریکے کی جب پہلی نظر پڑے گی تیری جتی پہ پڑے گی اور شریکے نے کہا جتی پالش کر کے یار کو خوش کر چہرہ صحیح کر کے میرے سمجھ آ گئی کہ جب خبر نبوت منکر کو چلائے خوش ہو کے خبر نبوت کا نارا مار کر دے گی کسی چیز کو نبی سے تو وہ اعلیٰ ہو جاتی ہے آج کی محفل کو نسبت ہے ختم نبوت سے ایک مثال دے کے نا میں تاریخ کی طرف آؤں گا ایک مثال دے کے توجہ کرنا ٹھنڈے ہو گئے ایک مثال سننا بڑے سے بڑا کنجوس آدمی مٹھائی لینے چلا جائے نا کنجوس بڑے سے بڑا تو وہ بھی جا کے پیسے پوچھے نا 1 کلو کتنے کی ہے تو کہیں گے کہ 500 کی تو کہتا ہے جناب یہ لو 500 کی 1 کلو مٹھائی دو تو وہ جو مٹھائی دینے والا دکاندار ہوتا ہے نا وہ ایک ڈبہ اس جو کیا ہوتا ہے وہ وزن کرنے والا انڈے میں رکھتا ہے ڈبہ اس ڈبے میں وہ مٹھائی کے دانے رکھتا ہے وہ ڈبہ بنا ہوتا ہے توڑی کا کاغذ کا وہ نہ کھانے کے قابل ہے نہ پینے کے قابل ہے نہ اس کا کوئی اور کوئی فائدہ ہے کنجوس ترین آدمی بھی آج تک اس نے اعتراض نہیں کیا جناب میں نے آپ سے تو مٹھائی مانگی ہے آپ توڑی کیوں ساتھ توڑ رہے ہیں کنجوس شخص بھی کنجوس ترین شخص بھی یہ نہیں کہتا جناب میں نے مٹھائی کے پیسے دینے آپ مٹھائی کے کھاؤ ڈبہ توڑ رہے ہو توڑی اور یہ کاغذ یہ جو پتہ نہیں کہاں کہاں کی توڑی ہے اس کو توڑ رہے ہو کوئی کنجوس بھی نہیں بولتا اس کو پتا ہے کہ اس مٹھائی کی حفاظت اس ڈبے نے کرنی ہے تو جو ڈبہ مٹھائی کی حفاظت کرے وہ مٹھائی کے بھاؤ تلتا ہے پوری دنیا کی منڈیوں
علماء کی ختم نبوت ہے، تو جتنے بیٹھے ہو آپ کی 1000 خوبیاں ہوں گی، لیکن میں نے پتہ کیا سنا ہے، کئی مرتبہ میں نے بڑا خوش ہوا، بڑے خوش ہوا. ایک تو موقع پر خوشی کی انتہا ہوتی ہے نا، ہمارے ہاں جناب لڑائی ہو گئی، چھوٹی سی لڑائی ہوتی رہتی ہے، ہم بھی گناہگار ہیں، تو لڑائی ہو گئی تو ہم وہاں سے موقع سے چلے گئے. بعد میں کسی بندے نے آگے پوچھا یار بنا کیا، کس سے لڑے؟ بولو ہماری دوسری پارٹی تھی. تو اس نے ساتھ ایک تالی بھی تو پھر میں کی، لیکن اس نے جملہ بولا یارو ختم نبوت آنے نہ لڑائی ہوئی. میں وہ بیداری ایک گاؤں میں تقریر کرنے گیا، تو ابھی وہ کرسیاں گلی میں لگی ہوئی تھی، میں گزر ہی رہا تھا، اللہ کی قسم وہ جشن آج مجھے نشہ آ گیا. میں کہہ رہا مجھے میری قیمت مل گئی. 2 چھوٹے بچے اتنی عمر ہوگی، وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے جا رہے ہیں پتہ کون ہی آیا ہے، نعرہ جو لگا جس نے یہاں پہ لگا، وہ خطیب صاحب 2 منٹ رکے، نعرہ لگا، تو میرے آگے پیچھے وہ بچے سے پوچھ رہے ہیں، اللہ کی قسم ان کانوں نے سنا. اس بچے نے کہا کون ہے؟ انہیں کیا مرزے میں بڑیاں گاؤں کرتا ہی اپنے مشن اور کاز میں اخلاص پیدا کرنے کا لطف آ جائے گا. دیکھنا منزل کیسے ملے گی آگے. دنیا کیا یہ کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. یقین کرنے قبر و حشر جو ہے وہ تمہارے لیے حیا کرے گی، مٹی قبر کی حیا کرے گی اگر نبی سے وفا کر کے چلے گئے تھا. زمانہ تاریخ رقم کرے گا، نبی سے وفا کرنے والوں کی بات سامنے بڑی لمبی ہے. میں ان سارے واقعات کو دہرانا نہیں چاہتا، 7 ستمبر کی طرف آنا چاہتا ہوں. 7 ستمبر یہ واقعہ کچھ بھی ہے، تھوڑا سا ہسٹری بیک تاکہ طلبا بیٹھے نوجوان بیٹھے ہیں، پتہ چل جائے کہ یہ واقعہ کہاں سے شروع ہوا. پاکستان بننے سے پہلے جب قادیانی مرزا نے دعویٰ کیا، میں 1-2 جملوں میں تاریخ آپ کا ربط جوڑ کے نا تو تاریخ کے طالب علم میں ان کو ایک معلومات مل جائے گی. جب مرزا قادیانی نے 1883 میں باقاعدہ پہلی کتاب لکھی، اس کا نام ہے براہین احمدیہ، اور اس نے چھپے انداز میں دعوے کیے اور مسیحیت کی مثل ہونے کا دعویٰ کیا اور چھوٹے خفیہ انداز میں کفریات بیان کیے. تو اس کتاب کی پبلش ہونے کے بعد سب سے پہلے جس ہستی نے اس پر گرفت کی ہے نا وہ اہل سنت کے عظیم روحانی قائد علامہ خواجہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ دائم الحضوری قصوری خواجہ غلام الدین دائم الحضوری قصوری کے بھانجے بھی ہیں، داماد بھی ہیں اور خلیفہ مجاز بھی ہیں. انہوں نے اس کتاب پر سب سے پہلے جو ہے نا وہ خط لکھا مرزے کو. یہ صوفیاء کا طریقہ تھا بزرگوں کا ہمارا. انہوں نے خط لکھا کہ یہ تیری کتاب میں کفریات ہیں، توبہ کر لو. اس نے توبہ نہ کی، اس خط کو کوئی رسپانس نہ دیا. پھر یہ تھوڑی سی بات میں بڑے آہستہ انداز میں کر کے نا بات تاکہ آپ سبق سمجھنے یاد کرتا ہے. پھر خواجہ صاحب نے جب خط کا جواب نہ آیا تو ایک اشتہار شائع کیا. یہ اشتہار شائع کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مرزا قادیانی تیری کتاب براہین احمدیہ میں کفریات ہیں، لہذا اس سے رجوع کر
خط کا جواب بھی اس نے، وہ اشتہار کا جواب بھی اس نے نہ دیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ دو اتمام حجت کر چکے تو پھر آپ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ پہلے کتاب لکھی تحقیقات دستگیریہ فی افوات براہینیہ، یہ کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر اس کے کفریات اور عبارات کو نقل کر کے اس پر اپنا فتویٰ لگایا، اور پھر فتویٰ لگانے کے بعد عالم ارض کے علماء کو کتاب بھیجی تحقیقات دستگیریہ فی رد افوات براہینیہ، وہ جو فتویٰ تھا وہ بھیجا، اور امام مسجد نبوی، امام مکہ، امام کعبہ اور دیگر جو مکتب فکر تھے شافعی، حنبلی، مالکی، ان کی جو علماء تھے ان کی مہریں لگی اور ان سب نے ان کی تائید کی کہ مرزا غلام قادیانی کافر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ شرعی طور پر 1883 میں ڈکلیئر ہو چکا تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے شاید 7 ستمبر سے پہلے یہ قادیانی مسلمان تھے۔ نہیں، 1883 میں خواجہ غلام دستگیر قصوری نے فتویٰ کفر دے دیا۔ اس کے بعد پھر مرزا قادیانی نے مناظرے کا چیلنج کیا۔ خواجہ صاحب نے مناظرے کا چیلنج قبول کرتے ہوئے اس کے سسرالی گاؤں گئے، اور میں واقعہ نہیں سنانے لگا، پھر ایک کے واقعہ سناؤں گا، اشارہ دینے لگا ہوں۔ وہ 1883 کو کتاب چھپی، 10 سال بعد اس نے مناظرے کا چیلنج کیا، اور وہ بھی بڑھ ماری تھی۔ تو خواجہ غلام دستگیر قصوری نے 10 سال بعد اس کا سسرالی گاؤں فیروز پور چھونے میں جا کر اس کے سارے کے گھر میں اس کو پکڑا، اور وہ سامنے نہیں آیا تھا۔ سارا دن بیٹھے رہے، مرزا قادیانی چوہے کی بل کی طرف چھپ گیا، خواجہ صاحب کے سامنے نہیں آیا۔ تو وہ 12 جمادی الاول 1893 یہ پہلا فتح مناظرہ تھا، تو خواجہ غلام دستگیر قصوری نے فتح کیا اور اسلام کو فتح ملی، ختم نبوت کا جشن بلند کیا گیا، اور مرزا قادیانی کو نہ کو چیلنج چکوائے گئے۔ جب مرزا قادیانی کی ذلت ہو چکی، اس نے سمجھا کہ اب تو میرا جو وہ قتل تھا، وہ جادو تھا، جو چونا تھا، جو لوگوں کو اغوا کرنے اور لوگوں کو جو پھسلانے کا طریقہ واردات تھا، یہ اب تو غلام دستگیر قصوری نے پانی پھیر دیا، اب تو لوگ میری بستی سمجھ رہے ہیں کہ میں نے مناظرہ کا سامنے نہیں کیا۔ اس نے پھر کیا کیا، 3 سال بعد 1893 سے 1896 کو اس نے شبان کو خط لکھا، شبان ماہ شبان یعنی مہینہ شبان کا، اس میں اس نے ایک اشتہار شائع کیا۔ اس نے خواجہ غلام دستگیر قصوری اور امرتسر کے دیگر علماء کو یہ چیلنج کیا کہ میں مولوی غلام دستگیر قصوری سے مباہلے کا چیلنج کرتا ہوں۔ توجہ کرنا، پہلے مناظرے کا چیلنج کیا، اس میں میدان میں نہیں آیا، پھر اس نے مباہلے کا چیلنج کر دیا، اور اس میں لکھا کہ لعنتی میدان سے بھاگے گا، وہ جو جھوٹا ہوگا، لعنتی ہوگا، وہ میدان میں نہیں آئے گا۔ میں مرزا قادیانی غلام دستگیر قصوری کو مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں، کسی مقام پر میرے ساتھ مباہلہ کر لے۔ اب توجہ کرنا، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں۔ خواجہ غلام دستگیر قصوری نے شبان کو اس اشتہار کا جواب شائع کیا، اور آپ 1916 کی شبان سے پہلا مہینہ رجب کو اس نے اشتہار شائع کیا، تو شبان میں خواجہ غلام دستگیر نے اس کا جواب بھی شائع کیا، اور اس میں یہ تھا کہ آپ اے مرزا تم نے چیلنج کر دیا مباہلے کا، تو میں 15 شبان ملا مجید مسجد لاہور میں تجھے مباہلے کا چیلنج قبول کرتا ہوں، اور میں 15 تاریخ کو انتظار کروں گا۔ آپ 2 شبان کو اپنے دونوں بیٹے لے کر لاہور ملا مجید مسجد، ان کا بھائی تھا خواجہ خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام مسجد حقیق تھے، وہاں آگے شب بارات گزر گئی، رات صبح انتظار ہونے لگا، لیکن مرزا نہیں آیا۔ یہاں ایک چھوٹا سا لطیف سا واقعہ ہے، میری اجازت ہو تو عرض کر دوں پورا، وہ بڑا لطیف سا ہے۔ جب صبح ہوئی نا تو ایک وفد آ گیا، اس نے خواجہ صاحب کو حجرے میں پیغام بھجوایا کہ قادیان سے ایک وفد آیا ہے، مرزے کا بیٹا ہوا، لاہوری منتظر تھے، علماء لاہور کے منتظر تھے، آپ باہر نکلے تو پوچھا مرزا آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو نہیں آیا۔ کہا وہ کیوں نہیں آیا؟ کہا ہمارے مرزا صاحب، وہ جو 2 بندے آئے تھے نا، وہ ایک خواجہ اپنا احسن امروئی تھا اور دوسرا حکیم فضل الدین تھا، یہ 2 بندے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے مرزا صاحب نے آپ کی ایک غلطی پکڑ لی ہے، لہذا اس لیے آپ سے مباہلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ شاکر تھا نا، بڑا تیز تھا، اور وہ دنیاوی اعتبار سے بہت شاکر تھا، چلاک تھا، مکار تھا، بڑے درجے کا، لوٹ
سامنے کھڑی ہو. وہ لومڑی سے زیادہ مکار تھا. اس نے سوچا کہ جاؤں گا. وہ جانتا تھا اللہ کی قسم, وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹا ہے, وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کمانے کے لیے جہنم کما رہا تھا. اس نے وہ دو بندے بیچے اور وہ جانتا تھا, حضرت کی بڑی توجہ کرنا, وہ جانتا تھا کہ بابا جی جو غلام دستگیر ہے نا, ان کے 2 ہی بچے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں, اتنے چھوٹے ہی نہیں گئے, چھوٹی عمر میں 10 سال سے چھوٹے ہیں. تو کوئی بھی بندہ لمبے سفر پر جائے اور پردیش میں جائے اور پھر ایسی کنڈیشن ہو کہ مبالغہ مناظرہ ہو, تو عام بندہ اپنے چھوٹے بچوں کو نہیں لے کے جاتا سوائے حسینی کے دار والوں کے, سوائے حسینی منظر والوں کے عام کوئی نہیں لے کے جاتا. وہ گھر میں رکھتے ہیں کہ جھگڑا ہو جائے گا, مسئلہ ہو جائے گا, پردیش سے پتہ کیا بنے گا, یہی گھر میں رہے. لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ خواجہ غلام دستگیر نے لاہور کا ٹائم دیا ہے. آپ کی فیملی قصور رہتی ہے, قصور سے آج سے وہ 100 سال پہلے کا سفر دیکھے تو تانگے والا ہی ہوگا نا. وہ قصور سے آج تو اسی کوسٹل صاحب کی گھنٹے میں پہنچ جاتا بندہ, وہ دور ہوگا کہ کتنا دن لگے گا, سفر لگے گا. تو اس نے سوچا کہ 2 بچے ہیں, وہ کون لائے گا, چھوٹے بچے ہیں, خواجہ صاحب یقیناً نہیں لائیں گے. تو اس نے کیا مکاری کی, اب توجہ کرنا, جس کو میری منظر سمجھ آئی ہے اس کو چس آئے گی, دوسرے بندے کو چس نہیں آئے گی. شہر والے کی طرف توجہ کرے. تو اس نے مکاری کھیلی. اس نے 2 بندے بیچے, فضل الدین اور احسن امروئی. اس نے کہا جی آپ کی غلطی مرزا صاحب نے پکڑ لی ہے, لہذا آپ سے وہ مبالغہ نہیں ہو سکتا. تو خواجہ غلام دستگیر نے فرمایا بھائی وہ کون سی غلطی میری پکڑی ہے مرزے نے. اس نے انہوں نے کہا جی آج آپ سے مبالغہ ہوا تھا آیت قرآنی کی روشنی میں, اور آیت قرآنی میں جمع کا صیغہ ہے تو بیٹوں کا ذکر ہے. تو آپ تو اکیلے آئے ہو, لہذا آپ سے مبالغہ نہیں ہوگا کہ آپ شرط قرآنی سے آپ پورے نہیں اترے. تو خواجہ صاحب بھی تو کوئی مولوی تھوڑے تھے, وہ تو عارف باللہ تھے, اللہ کے ولی تھے. جب یہ بات ہوئی نا تو خواجہ صاحب نے دونوں بچے اپنے ایک دائیں طرف سے کھڑا کر کے ایک بائیں طرف سے کھڑا کر کے, جن کی عمر 10 سے 12 سال, فرمایا فضل امروئی, احسن امروئی اور فضل الدین مرزے سے بولو کیا خواجہ غلام دستگیر تم سے مبالغہ آیت قرآنی کی روشنی میں کرنے آیا ہے. غلام دستگیر اکیلا نہیں آیا, وہ جانتا تھا تم مکاری کرو گے. غلام دستگیر اپنے دونوں بیٹے مناظرے کو بہانے کے لیے ساتھ آیا. مجھے ذرا موبائل ہلکا انداز میں دکھاتے رہے, ہمیں انشاءٹ کرتا ہوں بہت زیادہ. جب خواجہ غلام دستگیر قصوری نے یہ فرمایا تو احسن امروئی اور فضل الدین کے طوطے اڑ گئے. انہوں نے کہا کس ولی کے سامنے آ گئے, کس کے پیش پڑ گئے. گردنیں جھک گئی, لاہوریوں نے جشن منایا. وہ لمبی داستان ہے, پھر کبھی واقعہ شبان کا آئے گا, شبرات کا تو سناؤں گا. پھر 25 تاریخ پڑھا دی گئی. پھر 25 کے بعد پھر آپ وہ ہے جو 28 سے لے کر 29 شبان تک, 27 سے لے کر 2-3 دن آپ امرتسر میں چلے گئے. مرزا قادیانی نہ آیا, مرزے کا کفر اور لاہوریوں کے سامنے ٹھک کر آ گیا. مباہلے میں بھی ناکام, مناظرے میں بھی ناکام. پھر کیا ہوا کہ 1883 سے لے کر 93 اور 96 تک خواجہ غلام دستگیر قصوری نے اس کا پیچھا کیا. اس کے بعد پھر اس میں جا کر کھالیاں چنن کے کنارے جا کر اس نے بڑھ ماری. اس نے کہا کہ مجھ پہ وحی آتی ہے اور وحی مجھ پہ, میں مسیح موعود ہوں. اب توجہ کرنا ذرا, یہ 1899 کی اگر بات کرنے لگا ہوں, میں بالکل تاریخ سے شارٹ سے دیکھنا کو کہتے ہیں کہ کلچ دینے لگا ہوں, شارٹ چھوٹے چھوٹے. 1899 میں یہ سیالکوٹ جیل میں بھی صلاحیت میں گھومتا رہا. ایک دن سیالکوٹ آیا اور ہمارے اہل سنت کے جامعہ نظامیہ کے استاد گزرے. وہ نوجوان علامہ حسن فیضی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھیاں کے چکوال کے رہنے والے تھے. یہ بہت بڑے بنتے ہوئے اسکالر تھے. یہ جامعہ نظامیہ لاہور میں پڑھاتے تھے, عربی کے کمال ماہر تھے. یہ سیالکوٹ چلے گئے کہ مرزا آیا ہے, اس سے ملنے گئے. توجہ کرنا ذرا, ملنے گئے, اس سے کہا کہ اے مرزا سننا ہے, تو کہتا ہے مجھ پر وحی آتی ہے اور تو اپنے آپ کو مسیح ہونے کے برابر دعوے کر رہا ہے. اس نے کہا ہاں مجھے الہام ہوتا ہے. توجہ کرنا ذرا, علامہ حسن فیضی نے ایک قصیدہ نکالا اور عربی تھا, وہ بے
نقطہ بھی نہیں تھا، زیر زبر بھی نہیں تھی، لیکن عربی شعر لکھے ہوئے تھے. وہ 15-20 شعر نکال کے کہا اے مرزا یہ تحریر، یہ شعر، یہ قصیدہ صرف پڑھ کے سنا دے. توجہ کرنا یار، تاریخ سراج الاخبار جلد سے چلتا ہے، اس میں لکھا ہے مرزا نے وہ کاغذ کا ٹکڑا پکڑا، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی اوپر کبھی نیچے دیکھ کر احسن مروئی صاحب اس کا چیلا تھا، اس کو پڑھا کے کہتا ہے ہمیں تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی، نہ اس میں نقطہ ہے نہ زبر ہے نہ زیر ہے، ہم اس سے کیسے پڑھیں گے؟ تو علامہ حسن فیضی نے جملہ تیار بولا، فرمایا اے مرزا تجھے حسن فیضی کا بے نکت قصیدہ سمجھ میں نہیں آتا، ختم نبوت کا مقام کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ 1899 کی بات کہہ رہا ہوں، توجہ کرنا ذرا. 1899 5 اگست تاریخ بھی نوٹ کر لیں. 5 اگست جب 1 سال گزرا 1900 آیا اور 25 اگست آ گئی تو پھر مرزا قادری نے بار ماری. اس نے سوچا کہ میں اب شہرت میری ماں میں بڑھتی جا رہی ہے. اس نے پیر بیردی کو چیلنج کر دیا نام دے کے. اور یہ پتہ ہے کہ جب کوئی محلے کا گماشتہ بندہ اور گھٹیا آدمی اپنے محلے میں عزت بنانا چاہے نا تو وہ کسی بڑے پر بھونکتا ہے. جیسے آج کل کچھ کالے کتے صحابوں پہ بھونک رہے ہیں. اللہ کسی بھی مات کو کہتے ہیں اللہ میں نے ضرور کہہ رہا ہوں یاد سے کہتے ہیں سبحان اللہ. کوئی بھی ایسا نجس وجود وہ محلے کا گھٹیا وہ ایسے ہی اپنا نام کمانے کے لیے بڑوں پہ بھونکتا ہے، لیکن جس پہ بھونک کے اس کی شان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. چاند کا کتا بھونکے چاند کو کبھی کچھ نہیں کر سکتا، اور تو 1000 بار کتے بھونک تیری حقیقت کیا تیری اوقات کیا؟ ان کی شان تو دے آج بھی گنبد خضرا میں ساتھ نبھائے ہوئے ہیں. اور جس کو دنیا میں حضور فرماتے ابو بکر پھر چلنا عمر پھر چلنا، اور جن کی زندگی ابھی باقی ہے، جنہوں نے خلافت ابھی کرنی ہے، جنہوں نے سیاست ابھی کرنی ہے، جنہوں نے معاملات ابھی کرنے ہیں، اور جن کی زندگی کی کئی ہزار سانسیں باقی ہیں، ابھی سانسیں باقی ہیں، مصطفیٰ جنت کا سردار پہلے بنا ابو بکر اور عمر جنتی بڑوں کے سردار ہیں. ہر صحابی نبی ہوتی بات ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. صحابہ دے دشمن تے لعنت. جتنی مرضی کوئی ایسی بات کر لے، اور جن کی شان رب نے بڑھا دی ہے، جن کی شان رب نے بڑھا دی ہے، اللہ کی قسم جو اور یار اس ہستی کے بارے میں میں جملہ ضرور کہوں گا. اور یار جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ارے لوگوں میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا. جس نے جو میرے ساتھ اس نے خلق کیا احسان کرتا، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا. اور دنیا میں ایک ابو بکر ہے جس کے احسان کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکا، کل قیامت کو میرا رب کر دے گا. وہ ابو بکر ہے جس کے بارے میں آپ زبانیں دراز ہو رہی ہیں. یہ ابو بکر ہے جن کے بارے میں تم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، رب اپنے جلال میں ہوگا اور امتوں کا حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا. اور آواز آئے کہ سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب شروع کرو. حضور فرماتے ہیں رب جلال میں ہوگا تو میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا یا اللہ پھر اگر حساب لینا ہی ہے میری امت کا تو سب سے پہلے ابو بکر کا لے. حدیث کے لفظ ہے حضور فرماتے ہیں رب جب میرے صدیق کو دیکھے گا رب کا جلال جمال میں بدل جائے گا. اس ابو بکر پر زبانیں دراز ہو، اس عمر پر زبانیں دراز ہو، ہوش کے داخل لو. اور انتظامیہ فی الفور نوٹس دے کہ ملک ابو بکر عمر کے ماننے والوں کا ہے. یہاں صحابہ اور اہل بیت کی توحید تعداد برداشت نہیں کی جا سکتی. اور جو زبانیں بے لگام ہوئی ہیں ان کو لگام دو کہ ملک فنک چھٹی طرف نہ دھکیلو کہ ملک پرامن ہے اور ملک پرامن لوگوں کا ہے. یہ صدیق و فاروق و عثمان و علی کے ماننے والوں کا ملک ہے. کبھی بھی ایسی طرح برداشت نہیں کر سکتے، ایسی بے باکی ایسی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. ایجنسیاں فوراً ان کا محاسبہ کریں اور ان لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں جو ان عظیم ہستیوں پر آوازیں کستی ہیں. لوگوں بات کہاں سے چلی تھی؟
وہی صدیق کا بیٹا خواجہ غلام دستگیر قصوری تھا جس نے 1883 93 اور 96 میں مرزائیوں کا راستہ روکا اور انہیں بند لگایا، اور پھر 1899 میں 5 اگست کو علامہ حسن فیضی نے منہ توڑ جواب دیا۔ پھر مرزا قادیانی نے امیر میر علی کو چیلنج کیا، آ جائے میدان میں، پھر میر علی آیا۔ 25 اگست 1900 تھی جب شاہی مسجد کے میناروں کے سائے میں میدان لگ گیا تھا۔ وہ واقعہ بھی آپ نے کئی بار سنایا ہے، میں صرف اب شارٹ کر رہا ہوں اور شارٹ کر رہا ہوں۔ اور اس 1925 اگست میں ایک طرف پیر جماعت علی ہے، ایک طرف پیر میر علی ہے، مرزا میدان میں نہیں آیا، اور وہ آتا بھی کیسے؟ اور ایک طرف علی کی جماعت ہو، ایک طرف علی کا میر آ جاتا تو مقابلے میں کیسے آیا؟ نہیں آیا، آ گیا۔ پھر تاریخ آگے چلیے گا، 1900 سے آگے پھر کیا ہوا؟ 1908 آ گیا، پیر جماعت علی نے ایک مشین کو ہی گھڑ دی، لوگوں علی کا دوترا ہوں، علی کا پوترا ہوں، نبی کا دوترا ہوں، نبی کا نواسا ہوں، مشین کو یہ کرنا میرا کام نہیں ہے۔ لیکن آج ایک بات واضح کر رہا ہوں، لوگوں مرزا قادیانی کی لگام میں تنابیں کھینچ لی گئی ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹے کے اندر مرزا واصل جہنم ہو جائے گا۔ یہ بات آپ نے کب کی؟ 25 مئی رات 10:30 بجے پونے 11 یہ بات کی، اور یہ بات موچی دروازے کے جلسہ عام میں کی، اور ایک ہلکے دماغ والا، ہلکے ایمان والا پاس بیٹھا، کہنے لگا حضرت جی ایڈی بڑی گل کر چھڑی کے 24 گھنٹیاں جو موت نہ آئی تو انہوں نے ڈبڈکی بجا کرنی ہے، ساڑھے پتہ کی رہے گا، ایڈا بڑا دعویٰ کر چھڑے کے۔ پیر جماعت علی نے ایک ہی جواب دیا، جس کو سمجھ آ جائے وہ بولے، فرمایا چپ کر۔ جماعت علی نے اپنے کوڑوں نہیں آکھیا، جماعت علی نے اپنے کوڑوں نہیں آکھیا، میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا، میں نے کہہ دیا، اور مجھے یقین ہے 24 گھنٹے نہیں گزریں گے مرزا قادیانی واصل جہنم ہو جائے گا۔ 25 مئی 1908 کو رات جلسے میں 10:30 بجے پیر جماعت علی نے یہ فرمان جاری کیا۔ رات ڈبل ایسا ہوا، ڈبل ایسے میں روڈ اٹھا، مکہ اور منہ سے غلاظت نکلتا۔ یہ 26 مئی کو اس کا شجرہ خبیثہ بیان میں نے کیا ہے، یہی گنگا پور چوک میں، اب دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا۔ مختصراً 26 مئی صبح 10 بجے 10:30 مرزا قادیانی واصل جہنم ہو کے پیر جماعت علی کی پیشین کو ہی سچی کر دیا۔ 1908 کے بعد مرزا مر گیا، مرزا مر گیا، مرزا وہ یہ مرزا اس کے بعد مرزا بڑی دفعہ مرا ہے۔ یہ بولے کہ پتہ کس کس کو سمجھ آئے گا؟ مرزا ایک بار 1908 میں مرا، اس کے بعد آج تک بار بار مر رہا ہے۔ تو کیا کب مر رہا ہے؟ جب بھی کوئی حضور کا غلام کہتا ہے مرزا میدان ہے، مرزا مر جاتا ہے۔ اللہ کیسے مرتا ہے؟ فرشتے کھڑے ہوئے اس کی قبر پہ، درہ پکڑے ہوئے، جب بھی کوئی عاشق گر جاتا ہے مرزا کی لعنت کا، وہ ایک درہ لگاتے ہیں، ہاں اور تو نے نبوت کا دعویٰ کیا، مرزا میدان ہے۔ 1908 میں مرزا مر گیا، 1908 میں مرزا مر گیا۔ اس کے بعد اب آ گیا جناب مرزا کا چیلا کی نور الدین بھیروی۔ نور الدین بھیروی مرزا کا چیلا خلیفہ بن گیا، اس کا پہلا۔ اس نے کچھ عرصہ اس کی چیلا گیری کی، اس کا نظام چلایا۔ پھر اس کے بعد آ گیا دوسرا مرزا بشیر الدین محمود، اس کا، اور اس کے بعد خلافت بدل گئی۔ اس جو کفر میں مخلص تھے نا، یہ جملہ ضرور کہنا چاہوں گا، جو کفر میں مخلص تھے انہوں نے سوچا بشیر الدین کو ہم اپنا خلیفہ بنا لیں۔ وہ کہنے کہ کیوں جی مرزا کا بیٹا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا مرزا کا پتر تو ہے حرامی۔ کہ وہ کی بیسی تو انہیں کہا وہ حرامی مرزا کی خلافت کے قابل ہے، مفعول ابن مفعول، جس نے ٹینسز پڑھی ہو اردو کے وہی بات سمجھے گا نا، جس کو نہ آتی ہو وہ سمجھ سکتا ہے۔ اس نے کہا یہ بے وقوف، یہ لعنتی، یہ قذاب، یہ حرام زادہ، یہ اس نے تو مرزا کے ہوتے ہوئی بڑی گندی حرکتیں کی تھی، اس پر تو زنا کے الزام لگ چکے تھے، یہ تو بڑا شراب
میں نے کہا اچھا یار ہم تو ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ رہے ہیں اور حدیث پاک میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر کوئی بھی کافر نہیں رہے گا. یہ نشانی ہے نا کہ وہ مسیح جب آئے گا نا دوبارہ تو کوئی کافر نہیں رہے گا. ہر صاحب کتاب جو ہم پر ایمان لائے گا یہ قرآن پاک کیا ہے اللہ نبی کا مطلب ہو تو کل ہر ایمان والا ہر کتاب والا ہر مذہب والا حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر ایمان لائے گا کوئی دنیا میں کافر نہیں ہوگا. میں نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے. میں نے کہا پھر مزہ نہیں آ گیا. مسیح کے آنے سے تو کفر ختم ہونا ہے, مرزے کے آنے سے کفر بڑھ گیا. کہنے لگا سمجھ نہیں آئی کیسے بڑھا. میں نے کہا بچوں سنیوں کو چھوڑ, شیعوں کو چھوڑ, دیوبندیوں کو چھوڑ اور حدیثوں کو چھوڑ, یہ مسلمانوں کے فرقے ہیں کیا ان کو چھوڑ. یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کافر جن وجوہات کی بنیاد پر نکلے ان کو چھوڑ. اور ایک مرزا تمہارا آ گیا اور تمہارے بقول وہ مسیح موعود ہے وہ عیسیٰ ہے. میں نے کہا ہاں. تو میں نے کہا اس کے آنے سے کفر ختم ہونا چاہیے. کہنے لگا ہاں جی. تو میں نے کہا کفر بڑھ گیا. وہ کیسے. میں کہ 1908 میں مرزا مر گیا, ٹھیک ہے, پیچھے آیا نور الدین وہ بھی مر گیا, پیچھے دوسرا خلیفہ آیا مرزا بشیر الدین اور اس کے مقابلے میں آ گیا محمد علی لاہوری, تو دو گروہ بن گئے. اب وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. کہنے لگا جی کہاں سے آپ نے سنا ہے کہ کسی مولوی نے آپ کو بتایا. بعض رہتے ہیں کہ کہاں سے سننا. کہنے لگا یہ مولوی نے آپ کو بتایا کیسے. ہم تو ہمارا تو ماٹو یہ ہے کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن. ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں, ہم تو کسی سے بھی نفرت نہیں کرتے, تو ہمارے درمیان کفر کیسا آ گیا. میں نے سن پھر شریعت کا اصول ہے جو نبی کو نہ مانے وہ کافر. کہنے لگا ہے. میں نے کہا پکی بات ہے جو نبی کو نہ مانے وہ کافر. کہنے لگا ہے. تو میں نے کہا جو غیر نبی کو نبی مانے وہ کہنے لگا کافر. میں نے کہا دو تقاضے شریعت سے سمجھ آ گئی. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا قادیانی مرزائی مرزے کو مانتے ہیں نبی اور لاہوری مرزائی مرزے کو نبی نہیں مانتے. قادیانیوں کے نزدیک لاہوری کافر اور لاہوری کہتے ہیں کہ غیر نبی کو نبی مانے وہ کافر. لاہوریوں کے نزدیک قادیانی کافر, قادیانیوں کے نزدیک لاہوری کافر. میں نے کہا جھنجھٹ کفر کا تو تمہارے گھر میں ہے. بہت پیچھے سے سفر شروع کر لیا معذرت کے ساتھ. اب میں بالکل اور شارٹ کر دیتا ہوں. اب مرزا قادیانی کی یہ دو ہو گئے. علامہ فیض الحسن عالم عالمی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو سادہ بندہ میرے بندہ پینٹو بابا ہوئے گا نا پینٹو کیا بندہ انہوں نے کہا شاہی ہے لاہوری مرزائی کہ قادیانی مرزائی یہ کی فرق ہے. کہ آپ نے سمجھانا سے فرمایا ایک چٹے رنگ کا سور ہے ایک کالے رنگ کا سور ہے دونوں سور میں رنگ کا فرق ہے. میں اور شارٹ کرتا ہوں. یہ لاہوری مرزائی دو فرقے آ گئے. اب ان دونوں کا سلسلہ چل نکلا ہے. دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. دونوں پاکستان میں موجود ہیں. یہ جو لاہوری مرزائی ہے یہ پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس کا پل کراس کر کے نا سیدھا جائیں برکت مارکیٹ کو, بالکل پل کراس کر کے بائیں جانب آپ دیکھتے جائیں برکت مارکیٹ کو جاتے ہوئے تو درختوں کا جھنڈ ہے. اس میں ایک گیٹ آئے گا جس پہ بڑا سا لکھا ہے دارالاسلام. وہ دارالاسلام نہیں ہے, وہ دارالکفر ہے. وہ لاہوری مرزائیوں کا مرکزی گھر ہے اور رقبہ جو ہے یہ قادیانی مرزائیوں کا مرکزی گھر ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. یہ بات بڑے واضح ذہن کر لیں. پھر وقت گزرتا گیا. اس کے بعد پاکستان بنا, 1947 کو پاکستان بنا تو یہ جراثیم گندا ظفر اللہ کی صورت میں پاکستان کے معصوم جڑوں میں آ گیا اور اس نے بڑی خباستیں کی. اور یہ ربے والی جگہ جو ہے 100 سال لیز پہ لے کر اس نے دی اور یہ اس نے مسیحیوں کی بڑی حمایت کی. اور یہی وہ سر ظفر اللہ تھا جس نے کہا جب کئی نماز جنازہ نہیں پڑھی. یہ لمبا واقعہ. پھر اس کے وقت تحریک ختم نبوت چلی اور وہ ختم نبوت تھی کہ ظفر اللہ کو تحریک اس وزارت سے ہٹاؤ اور قادیانی کو اقلیت قرار دو. یہ تحریک چلی. اس کے پہلے صدر سید ابو الاسناد قادری رضوی تھے اور باقی علماء مکہ فکر کرتے وہ چلی. لیکن 1953 میں آ کے وہ جنرلوں کے ہاتھوں آ کر ظالموں کے ہاتھوں وہ ایک بار وہ جو ہے وہ تحریک شکست کی تو کافی دب گئی عارضی طور پر. پھر وہ دوبارہ تحریک چلی. وہ کب چلی؟ اب 7 ستمبر آ گیا. وہ 26 مئی کو یہ انجمن طلباء اسلام
الگ سے, تو انہوں نے ختم نبوت کے نعرے لگائے, ٹھیک ہے نا. وہاں تو چلے گئے, واپسی پر مرزا طاہر ہنڈا تھا, اس میں نوجوان اکٹھے کر دیے اور ہاتھیاں اور بیگ اور بہت اسلحہ. جب وہ ٹائم پیریڈ چیک کیا, جب وہ ٹرین واپس آئی, اس بوگی پر نشان لگے ہوئے تھے, وہ پوری تعداد میں تھے. جب وہ رنگے آ کے کھڑی ہوئی تو وہ انجمن طلبہ اسلام کے, وہ لیسٹر میڈیکل کالج کے جو اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے ختم نبوت کے پھر نعرے لگائے. وہ 5000 کے قریب ڈھونڈے تھے مرزا ناصر طاہر کے ساتھ. انہوں نے نوجوانوں کو نکال کے بڑا زدوکوب کیا, مارا, زخمی کیا, خون سے لت پر بوگی ہو گئی. وہ بڑے دیر تک گھنٹوں وہاں کھڑی رہی. اس نے بڑا ظلم و بربریت کیا. آج لوگ کہتے ہیں جی مرزائی تو بڑے ٹھنڈے دل کے ہیں, بڑے پیار کرتے ہیں. یہ وہاں پیار کرتے ہیں جہاں چونکی پہ سر پر ہوتی ہے. جہاں یہ آزاد ہوتے ہیں وہاں پیار نہیں کرتے, وہاں یہ بدماشی دکھاتے ہیں. یہ 26 مئی کو 26 مئی کا واقعہ ہے 1974 کا. وہ تماشا دکھایا, ہمارے نوجوانوں کو زخمی کیا. پھر وہ نوجوان جب فیصل آباد بوگی پہنچی, ٹرین پہنچی, بڑے سے علماء اکٹھے ہو گئے. وہ ملتان تک جاتے جاتے ہر اسٹیشن سے علماء اکٹھے, ہر اسٹیشن سے تحریک چلی. پھر کیا ہوگا مختصراً, وہ مئی سے تحریک چلی, جون, جولائی, اگست کو قائد ملت اسلامیہ الشام نورانی صدیقی نے قرارداد پیش کی. پورے ملک میں فضا بن چکی تھی, ہر سنی, ہر مسلمان بیدار ہو چکا تھا, مقام فکر کا بھی کٹ ہو چکا تھا, اور اہل حدیث, اہل سنہ, اہل تشیع, یہ سارے لوگ بھی اس میں شامل تھے. جتنے بھی تھے, اور ان میں قرارداد پیش کی گئی, ان پہ سائن ہوئے. قرارداد پیش کرنے والے الشام نورانی صدیقی ہیں, اور اس وقت جو اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے وہ سردار فاروق احمد تھے, صاحبزادہ فاروق احمد. اور جو اٹارنی جنرل تھے پاکستان کے, وہ یا بختیار تھے. انہوں نے کیس لڑا, اور پیچھے مٹیریل دینے والے الشام نورانی صدیقی, علامہ عبد المصطفیٰ الازہری, علامہ محمود رضوی اور دیگر مشائخ اور علماء تھے. انہوں نے مٹیریل دیا, اور علامہ اپنا یا بختیار جو اٹارنی جنرل تھا, وہ ایک ایک کر کے اس کو سوال کرتا اور اس کی چھترول کرتا. اب آ گئے, بڑے قریب آ گئے, ہم منظر کے قریب آ گئے. 14 دن تک یہ بحث ہوئی. کتنے دن تک؟ 14 دن تک مسلسل, صبح سے شام 4 بجے تک, 5 بجے تک. یہ گھنٹے کی ٹی بریک ہوتی, یہ چند سے جب صبح 9 بجے شروع ہوتا, 5 بجے تک چلتا ہے, گھنٹے کی بریک ہوتی. مرزے نہ چلے, اگر صرف قرارداد پر مسلمانوں کی گفتگو ہوتی نا. یہ میں آپ کو ایک بڑا علمی بات کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے. یہ لوگ آج کہتے ہیں ہمیں سرکاری مسلمان کہتے ہیں اور خود کو حقیقی مسلمان کہتے ہیں, لیکن ہمارے اس وقت کی گورنمنٹ نے پتہ کیا کیا, انہوں نے لاہوری مرزائی, ان کا جو مربی تھا اس وقت کا سردار تھا مرزا برہان, اور جو قادیانی مرزائی ہیں اس کا جو لیڈر تھا مرزا ناصر, ان دونوں کو اسمبلی میں بلایا, اور ان دونوں کو بلا کر کہا کہ تم اپنا اپنا موقف پیش کرو, تمہارے موقف پہ دلیلیں ہوں کی بحث ہو گیا جائے گا, تمہیں اپنا حق کہنے کا, بولنے کا موقع دیا جائے گا. تو 14 دن تک لاہوری مرزائیوں کی طرف سے, سوری برہان نہیں تھا, صدرالدین تھا, صدرالدین لاہوری مرزائیوں کی طرف, اور قادیانی مرزائیوں کی طرف سے مرزا ناصر تھا. ان دونوں کو پراپر موقع دیا گیا کہ آپ اپنا موقف پیش کریں. پھر اس موقف کے رد میں اٹارنی جنرل یا بختیار جو تھے وہ اس کا جواب دیتے اور سوالات ہوتے. اس پر بڑی ذخیم جلدوں میں کتابیں چھپ چکی ہیں. وہ 14 دن کی بحث پوری ہو چکی ہے. لیکن یہاں پہ میں منظر دینا چاہتا ہوں, یار اس وقت بڑا مشکل وقت تھا, بڑا مشکل وقت تھا. آپ کو مسئلہ سمجھانا آسان ہے, جو دین سے شکل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, انہیں دینی مسئلہ سمجھانا آسان ہے. ذرا منظر ذرا ذہن میں ہے, نیشنل اسمبلی ہے اور پگ باندھی ہوئی ہے, مرزا ناصر نے گاڑی رکھی ہوئی ہے اور متشرع ہے اور جبہ پہنا ہوا ہے, تسبیح ہاتھ میں ہے, قرآن اور حدیث بیان کر رہا ہے, اور صدرالدین کی ایسی حالت بنا کے داڑھی جبہ. اس وقت سیاسی لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ بندہ جس کے سر پہ امامہ ہے, جس کے منہ پہ داڑھی ہے, اور جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے, جس کی زبان پر آیت کریمہ ہے, جس کی زبان پر حدیث ہے, اس وقت اسمبلی کے ممبران دنیا دار لوگوں کو یہ سمجھانا کہ یہ تو دیکھ رہے ہو یہ کافر ہے, یہ بڑا مشکل کام تھا. یہ اللہ کی توفیق تھی یا امام نورانی کا کردار تھا؟ اس وقت نیشنل اسمبلی کے وہ لبرل سیکولر لوگوں کو بھی انہوں کو کافر منوایا, اور دلائل ہوئے, بڑے بڑے کھلے دلائل ہوئے. اور میں بس بات
کرتے ہوئے تمہیں بتاؤں کہ وہ دلائل کیا تھے، وہ دلائل کیا تھے، اتنے اہمی دلائل تھے، اتنے کمال کے دلائل تھے. سننا یار، کس لے لینا، میں منظر ہے کہ زیادہ واقعی نہیں بیان کرنا چاہتا. میں مناظرہ کرنے جو کسی سے اور میرے ساتھ مطلب مناظرہ کرنے آئے، توجہ کرنا یار، میرے ساتھ کتابیں اٹھانے والا میرا رفیق خاص ہو، جو میرا سسٹم معاون ہو، اور ایک مردئی کے ساتھ سسٹم معاون ہو. ہماری گفتگو بحث ہوتے ہوتے دونوں میں سے کسی ایک کا سسٹم اپنے دین سے پھر جائے. دلائل تو ہوئے نا، دلائل تو ہوئے نا. 14 دن تک جو مرزا ناصر کے ساتھ اس کا سسٹم معاون آیا تھا، اس کا نام حفیظ تھا، وہ جو کتابیں کھول کے اس کو اسمبلی کے گھروں میں بیچ کر تھا. مرزا صاحب کے جواب دو، مرزا صاحب کے جواب دو، مرزا صاحب کے جواب دو. جب 14 دن کی بحث مکمل ہوئی تو میں ریکارڈ کی بات کیا کر رہا ہوں. آج صحیح کافر قرار دے دیے گئے. 7 ستمبر کے ایک ہفتے بعد مرزا ناصر کا پرسنل سیکرٹری جو کتابیں اٹھا کے اسمبلی کے فلور پہ گیا تھا، وہ حفیظ مرزے پہ لعنت ڈال کر حضور کا کلمہ پڑھ چکا. دلائل تو تھے نا. اب کوئی مرزے پہ لعنت تھے نا. شاہ نورانی صدیقی نے کمال کر دیا تھا. ارے ایسے دلائل دیے کہ اس کا جو رائٹ ہینڈ تھا ہفتے بعد وہی کلمہ پڑھ کے حضور کو امتی بن گیا. اور اب میں کیا کیا بیان کروں. 14 دن کی ابھی مسافت طے نہیں ہوئی تھی کہ ایک دن ٹی بریک ہوئی. سلامی تھی نا پیش کروں نورانی کو. ایک دن ٹی بریک ہوتی ہے تو لان میں مسٹر بھٹو اور مولانا کوثر نیازی چلتے ہیں اور مولانا شاہ نورانی ہے. چلتے چلتے مسٹر بھٹو نے ایک بات کی تھی. وہ پتہ ہے کیا بات کی تھی؟ اس نے کہا تھا نورانی صاحب یہ جو مسئلہ زیر بحث ہے آج کل اسمبلی میں، یہ میں مسئلہ حل نہ کروں تو آپ کیا کر لو گے؟ ایسے ہی کہتے. اب دور والے اور سیل والے ذرا توجہ سے سنیں گے تو بات مزہ آئے گا. اب امام نورانی کو بھی تھوڑی سی سلامی پیش کر لیں نا، کر لیں تو بات ختم کرنے کے قریب ادھر چس لینا. نورانی کو مسٹر بھٹو نے کہا نورانی صاحب یہ جو مسئلہ زیر بحث ہے اگر میں یہ حل نہ کروں تو آپ کیا کر لو گے؟ تو نورانی میاں نے پان چباتے ہوئے پتہ کیا کہا؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا مسٹر بھٹو کیا کہا؟ یہ کہنا. مسٹر بھٹو نے وہی جملہ دہرایا کہ یہ میں مسئلہ حل نہ کروں تو آپ کیا کر لو گے؟ نورانی میاں نے وقت کے وزیر اعظم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا بھٹو صاحب میں پاکستان میں وہ کروں گا جو یمامہ میں میرے دادا صدیق اکبر نے کیا تھا. جو یمامہ میں میرے دادا صدیق اکبر نے کیا تھا میں وہ کروں گا. نورانی کہا کیا وہ سمجھ گیا نہ. بھٹو کہا کیا وہ جانتا تھا. نورانی میاں جو بات کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. پھر وقت گزرا 14 دن پورے ہوئے. ادھر پوری ملت اسلامیہ ریڈ زون پہ کھڑی ہے. ہزاروں کی تعداد میں سر ہیں اور وہ نعرے لگا رہے ہیں. اندر انتظار ہو رہا ہے. آج 14واں دن جا رہا ہے کہ جب 4:45 ہوئے نا 7 ستمبر کے 4:45 ہوئے ایک بادل آیا اور اس بادل نے آ کے ہلکی ہلکی رمجم کی. نیچے سے نعرے بلند ہوئے آج کچھ خوشخبری ملے گی. ٹھیک منٹوں کے بعد اسمبلی کے فلور سے نعرے لگنے شروع ہو گئے. نعرے لگنے شروع ہو گئے. وہ نعرے کیا تھے؟ اچھا اندر سے جو نعرے لگے وہی روڈ پر جو لاکھوں لوگ تھے انہوں نے بھی نعرے لگائے. وہ نعرے کیا تھے پتہ ہے آپ کو؟ میں نعرہ لگاتا ہوں تو اندر سے نعرہ آیا تھا اور جو باہر سے نعرہ آیا وہ آپ جواب دیں گے. جب 4:45 ہوئے تو 14 دن کے بعد 7 ستمبر کو نیشنل اسمبلی کے فلور سے طویل بحث کے بعد وزیر اعظم بھٹو کے سامنے فائل رکھ دی گئی. جناب آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا میں سائن کرتا ہوں. مسٹر بھٹو کو بتایا آپ نے کہ بھٹو
اپنی انجام تک پہنچائیں تو ان عظیم ہستیوں پر آوازیں کستی ہیں. لوگوں بات کہاں سے چلی تھی؟ وہی صدیق کا بیٹا خواجہ غلام دستگیر قصوری تھا جس نے 1883 93 اور 96 میں مرزائیوں کا راستہ روکا اور انہیں بند لگایا. اور پھر 1899 میں 5 اگست کو علامہ حسن فیضی نے منہ توڑ جواب دیا. پھر مرزا قادیانی نے امیر میر علی کو چیلنج کیا آ جائے میدان میں. پھر میر علی آیا. 25 اگست 1900 تھی جب شاہی مسجد کے میناروں کے سائے میں میدان لگ گیا تھا. وہ واقعہ بھی آپ نے کئی بار سنایا ہے. میں صرف اب شارٹ کر رہا ہوں اور شارٹ کر رہا ہوں. اور 1925 اگست میں ایک طرف پیر جماعت علی ہے ایک طرف پیر میر علی ہے. مرزا میدان میں نہیں آیا. اور وہ آتا بھی کیسے؟ ایک طرف علی کی جماعت ہو ایک طرف علی کا مہر آ جاتا ہے. مقابلے میں کیسے آیا؟ نہیں آیا, آ گیا. پھر تاریخ آگے چل گیا. 1900 سے آگے پھر کیا ہوا؟ 1908 آ گیا. پیر جماعت علی نے ایک مشین کو ہی گھڑ دی. لوگوں علی کا دوترا ہوں علی کا پوترا ہوں نبی کا دوترا ہوں نبی کا نواسا ہوں. مشین کو یہ کرنا میرا کام نہیں ہے. لیکن آج ایک بات واضح کر رہا ہوں لوگوں, مرزا قادیانی کی لگام میں تنابیں کھینچ لی گئی ہیں. آئندہ 24 گھنٹے کے اندر مرزا واصل جہنم ہو جائے گا. یہ بات آپ نے کب کی؟ 25 مئی رات 10:30 بجے 11:45 یہ بات کی. اور یہ بات موچی دروازے کے جلسہ عام میں کی. اور ایک ہلکے دماغ والا ہلکے ایمان والا پاس بیٹھا کہنے لگا حضرت جی ایڈی بڑی گل کر چھڑی جے 24 گھنٹیاں جو موت نہ آئی تو انہوں نے ڈبکی بجا کرنی ہے. ساڑھے پتہ نہیں رہے گا ایڈا بڑا دعویٰ کر چھڑے تھے. پیر جماعت علی نے ایک ہی جواب دیا جس کو سمجھ آ جائے وہ بولے. فرمایا چپ کر. جماعت علی نے اپنے کولوں نہیں آکھیا. جماعت علی نے اپنے کولوں نہیں آکھیا. میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا میں نے کہہ دیا اور مجھے یقین ہے 24 گھنٹے نہیں گزریں گے مرزا قادیانی واصل جہنم ہو جائے گا. 25 مئی 1908 کو رات جلسے میں 10:30 بجے پیر جماعت علی نے یہ فرمان جاری کیا. رات ڈبل ایسا ہوا. ڈبل ایسے میں روڈ اٹھا مکہ اور روم سے غلاظت اترتا. یہ 26 مئی کو اس کا شجرہ خبیثہ بیان میں نے کیا ہے یہی گنگا پور چوک میں. اب دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا. مختصراً 26 مئی صبح 10 بجے 10:30 مرزا قادیانی واصل جہنم ہو کے پیر جماعت علی کی خوشی کو ہی سچی کر دیا. 1908 کے بعد مرزا مر گیا. مرزا مر گیا. مرزا ہو گیا. مرزا اس کے بعد مرزا بڑی دفعہ مرا ہے. یہ بولے کہ پتہ کس کو سمجھ آئے گا. مرزا ایک بار 1908 میں مرا اس کے بعد آج تک بار مر رہا ہے. پتہ ہے کب مر رہا ہے؟ جب بھی کوئی حضور کا غلام کہتا ہے مرزا بیلال ہے مرزا مر جاتا ہے. اللہ کیسے مرتا ہے؟ فرشتے کھڑے ہوئے اس کی قبر پہ درہ پکڑے ہوئے. جب بھی کوئی عاشق گر جاتا ہے مرزا بیلال کا وہ ایک درہ لگاتے ہیں. ہاں وہ تو نے نبوت کا دعویٰ کیا مرزا بیلال ہے. 1908 میں مرزا مر گیا. 1908 میں مرزا مر گیا. اس کے بعد اب آ گیا جناب مرزا کا چیلا کی نور الدین بھیروی. نور الدین بھیروی مرزا کا چیلا خلیفہ بن گیا. اس کا پہلا اس نے کچھ عرصہ اس کی چیلا گیری کی اس کا نظام چلایا. پھر اس کے بعد آ گیا دوسرا مرزا بشیر الدین محمود. اس کا اور اس کے بعد خلافت بدل گئی. وہ جو کفر میں مخلص تھے نا یہ جملہ ضرور کہنا چاہوں گا. جو کفر میں مخلص تھے انہوں نے سوچا بشیر الدین کو ہم اپنا خلیفہ بنا لیں. وہ کہہ رہے کہ کیوں جی مرزا کا بیٹا نہیں ہے. انہوں نے کہا مرزا کا پتر ہے حرامی. انہوں نے کہا کہ ایسی کیوں بولیں گے وہ حرامی مرزا کی خلافت کے قابل ہے. مفعول ابن مفعول جس نے ٹینسز پڑھے ہو اردو کے وہی بات سمجھے گا نا. کہہ رہے جس کو نہ آتی ہو وہ سمجھ سکتا ہے. اس نے کہا یہ بے وقوف یہ لعنتی یہ قذاب یہ حرام زادہ یہ اس نے تو مرزا کے ہوتے ہوئی بڑی گندی حرکتیں کی تھی. اس پر تو زنا کے الزام لگ چکے تھے. یہ تو بڑا شرابی کبابی اور بڑے پڑھنے چلتے تھے. یہ خلیفہ نہیں ہو سکتا. کفر میں بھی کچھ لوگ مخلص ہوتے ہیں. وہ جو کفر میں مخلص تھے نا محمد علی لاہوری جیسے انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو نہیں مانتے. تو ایک مخلصین کفر کا گروہ انہوں نے محمد علی لاہوری کو اپنا خلیفہ دوم بنا لیا. اور قادیان کے جو مرزائی تھے انہوں نے مرزا بشیر الدین کو اپنا خلیفہ بنا لیا. اور جو لاہور کے مرزائی تھے انہوں نے محمد علی کو لاہوری کو اپنا خلیفہ بنا لیا. یہاں سے مرزائی ہو گیا 2 فرقوں میں.
کہنے لگا ہاں یہ بات صحیح ہے. میں نے کہا پھر مزہ نہیں آ گیا. مسیح کے آنے سے تو کفر ختم ہونا ہے, مرزے کے آنے سے کفر بڑھ گیا. کہنے لگا سمجھ نہیں آئی کیسے بڑھا. میں نے کہا پکی بچوں سنیوں کو چھوڑ, شیعوں کو چھوڑ, دیوبندیوں کو چھوڑ اور اہل حدیثوں کو چھوڑ, یہ مسلمانوں کے فرقے ہیں, کیا ان کو چھوڑ, یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر جن کو جہاد کی بنیاد پر نکلے ان کو چھوڑ. میں نے کہا مرزا تمہارا آ گیا اور تمہارے بقول وہ مسیح موعود ہے, وہ عیسیٰ ہے. کہنے لگا ہاں. تو میں نے کہا اس کے آنے سے کفر ختم ہونا چاہیے. کہنے لگا ہاں جی. تو میں نے کہا کفر بڑھ گیا. وہ کیسے؟ میں کہ 1908 میں مرزا مر گیا, ٹھیک ہے, پیچھے آیا نور الدین, وہ بھی مر گیا, پیچھے دوسرا خلیفہ آیا مرزا بشیر الدین, اور اس کے مقابلے میں آ گیا محمد علی لاہوری. تو دو گروہ بن گئے. اب وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. کہنے لگا جی کہاں سے آپ نے سنا ہے؟ کہ کسی مولوی نے آپ کو بتایا؟ بعض رہتے کے کاموں سے سننا. کہنے لگا یہ مولوی نے آپ کو بتایا کیسے؟ ہم تو ماٹو یہ ہے کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن. ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں, ہم تو کسی سے بھی نفرت نہیں کرتے, تو ہمارے درمیان کفر کیسا آ گیا؟ میں نے سن پھر شریعت کا اصول ہے جو نبی کو نہ مانے وہ کافر. کہنے لگا ہے. میں نے کہا پکی بات ہے, جو نبی کو نہ مانے وہ کافر. کہنے لگا ہے. تو میں نے کہا جو غیر نبی کو نبی مانے وہ, کہنے لگا کافر. میں نے کہا دو تقاضے شریعت سے سمجھ آ گئی؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا قادیانی مرزائی مرزے کو مانتے ہیں نبی, اور لاہوری مرزائی مرزے کو نبی نہیں مانتے. قادیانیوں کے نزدیک لاہوری کافر, اور لاہوری کہتے ہیں کہ غیر نبی کو نبی مانے وہ کافر. لاہوریوں کے نزدیک قادیانی کافر, قادیانیوں کے نزدیک لاہوری کافر. میں نے کہا جھنجھٹ کفر کا تو تمہارے گھر میں ہے. بہت پیچھے سے سفر شروع کر لیا معذرت کے ساتھ. اب میں بالکل اور شارٹ کر دیتا ہوں. اب مرزا قادیانی کے یہ دو ہو گئے. علامہ فیض الحسن عالم عالمین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو سادہ بندہ میرے ورگا پینٹو, اب آپ ہوئے گا نا پینٹو کیا بندہ, انہوں نے کہا شاہی ہے لاہوری مرزائی کہ قادیانی مرزائی کی فرق ہے. کہ آپ نے سمجھانا سے فرمایا ایک چٹے رنگ کا سور ہے, ایک کالے رنگ کا سور ہے, دونوں سور میں رنگ کا فرق ہے. میں اور شارٹ کرتا ہوں. یہ لاہوری مرزائی دو فرقے آ گئے. اب ان دونوں کا سلسلہ چل نکلا ہے, دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں, دونوں پاکستان میں موجود ہیں. یہ جو لاہوری مرزائی ہے یہ پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس کا پول کراس کر کے نا سیدھا جائیں برکت مارکیٹ کو, بالکل پول کراس کر کے بائیں جانب آپ دیکھتے جائیں برکت مارکیٹ کو جاتے ہوئے تو درختوں کا جھنڈ ہے, اس میں ایک گیٹ آئے گا جس پہ بڑا سا لکھا ہے دارالاسلام. وہ دارالاسلام نہیں ہے, وہ دارالکفر ہے. وہ لاہوری مرزائیوں کا مرکزی گھر ہے, اور وہ جو ہے یہ قادیانی مرزائیوں کا مرکزی گھر ہے, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. یہ بات بطور واضح ذہن کر لیں. پھر وقت گزرتا گیا, اس کے بعد پاکستان بنا, 1947 کو پاکستان بنا. تو یہ جراثیم گندا ظفر اللہ کی صورت میں پاکستان کے معصوم جڑوں میں آ گیا, اور اس نے بڑی خواستیں کی, اور یہ ربے والی جگہ جو ہے 100 سال لیز پہ لے کر اس نے دی, اور یہ اس نے مجریوں کی بڑی حمایت کی. اور یہی وہ سر ظفر اللہ تھا جس نے کہا گیا تھا کئی نماز جنازہ نہیں پڑھی. یہ لمبا واقعہ. پھر اس کے وقت تحریک ختم نبوت چلی, اور وہ ختم نبوت تھی کہ ظفر اللہ کو تحریک اس وزارت سے ہٹاؤ اور قادیانی کو اقلیت کرا دو. یہ تحریک چلی. اس کے پہلے صدر سید ابو الاسناد قادری رضوی تھے, اور باقی علماء مکہ فکر کرتے وہ چلی. لیکن 1953 میں آ کے وہ جنرلوں کے ہاتھوں آ کر ظالموں کے ہاتھوں وہ ایک بار وہ جو ہے وہ تحریک شکست کے مقابلے دب گئی عارضی طور پر. پھر وہ دوبارہ تحریک چلی. وہ کب چلی؟ اب 7 ستمبر آ گیا. تو 26 مئی کو یہ انجمن طلباء اسلام کے نوجوان نیشنل میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ وہ گئے جناب مری, وہ ان بڑے علاقوں میں سوار مری گئے شہر کرنے کے لیے. جب وہ گزرے نا جہاں سے ربا جناب نگر سے, تو انہوں نے ختم نبوت کے نعرے لگائے, ٹھیک ہے نا. وہاں تو چلے گئے, واپسی پر مرزا طاہر ہنڈا تھا, اس میں نوجوان کٹھے کر دیے اور ہاتھیاں اور بیٹ اور بہت اسلحہ. جب وہ ٹائم پیریڈ چیک کیا, جب وہ ٹرین واپس آئی اس بوگی پر نشان لگے ہوئے تھے, وہ
نے نوجوانوں کو نکال کے بڑا زدوکوب کیا، مارا، زخمی کیا، خون سے لت پت ہو گئی، وہ بڑے دیر تک گھنٹوں وہاں کھڑی رہی، اس نے بڑا ظلم و بربریت کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مرزائی تو بڑے ٹھنڈے دل کے ہیں، بڑے پیار کرتے ہیں، یہ وہاں پیار کرتے ہیں جہاں چوٹی ان پہ سر پر ہوتی ہے، جہاں یہ آزاد ہوتے ہیں وہاں پیار نہیں کرتے، وہاں یہ بدماشی دکھاتے۔ یہ 26 مئی کو 26 مئی کا واقعہ ہے 1974 کا، وہ تماشا دکھایا، ہمارے نوجوانوں کو زخمی کیا۔ پھر وہ نوجوان جب فیصل آباد بوگی پہنچی، ٹرین پہنچی، بڑے سے علماء اکٹھے ہو گئے، وہ ملتان تک جاتے جاتے ہر اسٹیشن سے علماء اکٹھے، ہر اسٹیشن سے تحریک چلی۔ پھر کیا ہوا؟ مختصراً وہ مئی سے تحریک چلی، جون، جولائی، اگست کو قائد ملت اسلامیہ الشام نورانی صدیقی نے قرارداد پیش کی۔ پورے ملک میں فضا بن چکی تھی، ہر سنی، ہر مسلمان بیدار ہو چکا تھا، مقامات فکر کا بھی کٹ ہو چکا تھا، اور اہل حدیث، اہل سنہ، اہل تفسیر، یہ سارے لوگ بھی اس میں شامل تھے، جتنے بھی تھے، اور ان میں قرارداد پیش کی گئی، ان کے سائن ہوئے۔ قرارداد پیش کرنے والے الشام نورانی صدیقی ہیں، اور اس وقت جو سپیکر نیشنل اسمبلی تھے وہ سردار فاروق احمد تھے، صاحبزادہ فاروق احمد، اور جو اٹارنی جنرل تھے پاکستان کے وہ یا مختار تھے۔ انہوں نے کیس لڑا، اور پیچھے مٹیریل دینے والے الشام نورانی صدیقی، علامہ عبد المصطفیٰ الازہری، علامہ محمود رضوی اور دیگر مشائخ اور علماء تھے۔ انہوں نے مٹیریل دیا، اور علامہ اپنا یا مختار جو اٹارنی جنرل تھا وہ ایک ایک کر کے اس کو سوال کرتا اور اس کی چھترول کرتا۔ اب آپ ممبر کے قریب آ گئے، ہم منظر کے قریب آ گئے، 14 دن تک یہ بحث ہوئی۔ کتنے دن تک؟ 14 دن تک مسلسل، صبح سے شام 4 بجے تک، 5 بجے تک، یہ گھنٹے کی ٹی بریک ہوتی، یہ چند سے جب صبح 9 بجے شروع ہوتا، 5 بجے تک چلتا، 1 گھنٹے کی بریک ہوتی۔ مجھے چاہیے اگر صرف قرارداد پر مسلمانوں کی گفتگو ہوتی نا، یہ میں آپ کو ایک بڑا علمی بات کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ لوگ آج کہتے ہیں ہمیں سرکاری مسلمان کہتے ہیں اور خود کو حقیقی مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمارے اس وقت کی گورنمنٹ نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے لاہوری مرزائی، ان کا جو مربی تھا اس وقت کا سردار تھا مرزا برہان، اور جو قادیانی مرزائی ہے اس کا جو لیڈر تھا مرزا ناصر، ان دونوں کو اسمبلی میں بلایا، اور ان دونوں کو بلا کر کہا کہ تم اپنا اپنا موقف پیش کرو، تمہارے موقف پہ دلیلیں ہوں کی بحث ہو گیا جائے گا، تمہیں اپنا حق کہنے کا، بولنے کا موقع دیا جائے گا۔ تو 14 دن تک لاہوری مرزائیوں کی طرف سے، سوری برہان نہیں تھا، صدر الدین تھا، صدر الدین لاہوری مرزائیوں کی طرف، اور قادیانی مرزائیوں کی طرف سے مرزا ناصر تھا، ان دونوں کو پراپر موقع دیا گیا کہ آپ اپنا موقف پیش کریں۔ پھر اس موقف کے رد میں اٹارنی جنرل یا مختار جو تھے وہ اس کا جواب دیتے اور سوالات ہوتے، اس پر بڑی ذخیم جلدوں میں کتابیں چھپ چکی ہیں، وہ 14 دن کی بحث پوری ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں پہ میں منظر دینا چاہتا ہوں، یار اس وقت بڑا مشکل وقت تھا، بڑا مشکل وقت تھا۔ آپ کو مسئلہ سمجھانا آسان ہے، جو دین سے شکل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں دینی مسئلہ سمجھانا آسان ہے۔ ذرا منظر ذرا ذہن میں رکھ، نیشنل اسمبلی ہے اور پگ باندھی ہوئی ہے، مرزا ناصر نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور متشرع ہے اور جبہ پہنا ہوا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے، قرآن اور حدیث بیان کر رہا ہے، اور صدر الدین کی ایسی حالت بنا کے داڑھی جبہ۔ اس وقت سیاسی لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ بندہ جس کے سر پہ امامہ ہے، جس کے منہ پہ داڑھی ہے، اور جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، جس کی زبان پر آیت کریمہ ہے، جس کی زبان پر حدیث ہے، اس وقت اسمبلی کے ممبران دنیا دار لوگوں کو یہ سمجھانا کہ یہ تو دیکھ رہے ہو یہ کافر ہے، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ یہ اللہ کی توفیق تھی یا امام نورانی کا کردار تھا؟ اس وقت نیشنل اسمبلی کے وہ لبرل سیکولر لوگوں کو بھی انہوں کو کافر منوایا، دلائل ہوئے، بڑے بڑے کھلے دلائل ہوئے۔ اور میں بس بات ختم کرتے ہوئے تمہیں بتاؤں وہ دلائل کیا تھے، وہ دلائل کیا تھے، اتنے اہمی دلائل تھے، اتنے کمال کے دلائل تھے۔ سننا یار، دس لے لینا، میں منظر ایک زیادہ واقعی نہیں بیان کرنا چاہتا۔ میں مناظرہ کرنے جاؤں کسی سے، اور میرے ساتھ متعلق مناظرہ کرنے آئے، توجہ کرنا یار، میرے ساتھ کتابیں اٹھانے والا میرا رفیق خاص ہو، جو میرا اسسٹنٹ معاون ہو، اور ایک مرزائی کے ساتھ اسسٹنٹ معاون ہو، ہماری گفتگو بحث ہوتے ہوتے
دونوں میں سے کسی ایک کا اسسٹنٹ اپنے دین سے پھر جائے، دلائل تو ہوئے نا، دلائل تو ہوئے نا۔ 14 دن تک جو مرزا ناصر کے ساتھ اس کا اسسٹنٹ معاون آیا تھا، اس کا نام حفیظ تھا، وہ جو کتابیں کھول کے اس کو اسمبلی کے فلور پہ پیش کرتا، مرزا صاحب کے جواب دو، مرزا صاحب کے جواب دو، مرزا صاحب کے جواب دو۔ جب 14 دن کی بحث مکمل ہوئی تو میں ریکارڈ کی بات کیا کر رہا ہوں، آج صحیح کافر قرار دے دیے گئے۔ 7 ستمبر کے ایک ہفتے بعد مرزا ناصر کا پرسنل سیکرٹری جو کتابیں اٹھا کر اسمبلی کے فلور پہ گیا تھا، وہ حفیظ مرزے پہ لعنت ڈال کر حضور کا کلمہ پڑھ چکا۔ دلائل تو تھے نا، اب تو یہ مرزے پہ لعنت ہے تو تھے نا۔ شاہ نصیر صدیقی نے کمال کر دیا تھا، ارے ایسے دلائل دیے کہ اس کا جو رائٹ ہینڈ تھا ہفتے بعد وہی کلمہ پڑھ کے حضور کو امتی بن گیا۔ اور اب میں کیا بیان کروں، 14 دن کی ابھی مسافت طے نہیں ہوئی تھی کہ ایک دن ٹی بریک ہوئی، سلامی کیوں نہ پیش کروں نورانی کو، ایک دن ٹی بریک ہوتی ہے تو لان میں مسٹر بھٹو اور مولانا کوثر نیازی چلتے ہیں اور مولانا شاہ نورانی ہے۔ چلتے چلتے مسٹر بھٹو نے ایک بات کی تھی، وہ پتہ ہے کیا بات کی تھی؟ اس نے کہا تھا نورانی صاحب یہ جو مسئلہ زیر بحث ہے آج کل اسمبلی میں، یہ میں مسئلہ حل نہ کروں تو آپ کیا کر لو گے؟ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب دور والے اور سیل والے ذرا توجہ سے سنیں گے تو بات مزہ آئے گا۔ اب امام نورانی کو بھی تھوڑی سی سلامی پیش کر لیں نا، کر لیں تو بات ختم کرنے کے قریب نورانی چاس لے نا۔ نورانی کو مسٹر بھٹو نے کہا نورانی صاحب یہ جو مسئلہ زیر بحث ہے اگر میں یہ حل نہ کروں تو آپ کیا کر لو گے؟ تو نورانی میاں نے پان چباتے ہوئے پتہ کیا کہا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا مسٹر بھٹو کیا کہا؟ یہ کہنا مسٹر بھٹو نے وہی جملہ دہرایا کہ یہ میں مسئلہ حل نہ کروں تو آپ کیا کر لو گے؟ نورانی میاں نے مکتب کے وزیر اعظم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا بھٹو صاحب میں پاکستان میں وہ کروں گا جو یمامہ میں میرے دادا صدیق اکبر نے کیا تھا، جو یمامہ میں میرے دادا صدیق اکبر نے کیا تھا میں وہ کروں گا۔ نورانی کہا کیا وہ سمجھ گیا نا، بھٹو کہا کیا وہ جانتا تھا۔ نورانی میاں جو بات کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ پھر وقت گزرا، 14 دن پورے ہوئے، ادھر پوری ملت اسلامیہ زیڈ ہیڈ زون پہ کھڑی ہے، ہزاروں کی تعداد میں سر ہیں اور وہ نعرے لگا رہے ہیں، اندر انتظار ہو رہا ہے۔ آج 14واں دن جا رہا ہے کہ جب 4:45 ہوئے نا، 7 ستمبر کے 4:45 ہوئے، ایک بادل آیا اور اس بادل نے آ کے ہلکی ہلکی رمجم کی، نیچے سے نعرے بلند ہوئے آج کچھ خبری ملے گی۔ ٹھیک منٹوں کے بعد اسمبلی کے فلور سے نعرے لگنے شروع ہو گئے، نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ وہ نعرے کیا تھے؟ اچھا اندر سے جو نعرے لگے وہی روڈ پر جو لاکھوں لوگ تھے انہوں نے بھی نعرے لگائے۔ بھلا وہ نعرے کیا تھے پتہ ہے آپ کو؟ میں نعرہ لگاتا ہوں تو اندر سے نعرہ آیا تھا اور جو باہر سے نعرہ آیا وہ آپ جواب دیں گے۔ جب 4:45 ہوئے تو 14 دن کے بعد 7 ستمبر کو نیشنل اسمبلی کے فلور سے طویل بحث کے بعد وزیر اعظم بھٹو کے سامنے فائل رکھ دی گئی۔ جناب آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا میں سائن کرتا ہوں۔ مسٹر بھٹو کو بتایا آپ نے کہ بھٹو مسٹر نورانی کو بتایا نورانی صاحب مجھے پتا ہے کہ میں اپنے ڈیتھ فارم پہ سائن کر رہا ہوں لیکن بھٹو کرے گا اس لیے کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اندر بھٹو نے سائن کیے، 4:45 تھے، حال سے نعرہ اٹھا اور وہ دیوانوں نے نعرہ لگایا، وہ مستروں نے نعرہ لگایا، مرزا ناصر کے ہوش اڑ گئے، اس کا ترا دام پاک نیچے آ گیا۔ مرزا صدرالدین کی وہ جو سینے پر اکڑ تھی وہ مان پڑ گئی، اندر سے نعرہ لگا اور رہنے زون کے آخری اشارے تک لاکھوں لوگ حضور کے غلام انہوں نے اپنے کنارے کا جواب دیا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ کھڑے ہو کر لگائیں گے تاج نعرے حق نبوت،
آج کا دن 7 ستمبر کا دن، یہ دن ہمیں ہر سال منانا ہے، ہر سال اس دن کو یاد کرنا ہے۔ اور قائد شامل نورانی صدیقی ہو یا عبدالستار نیازی ہو، پیر مہر علی ہو یا پیر جماعت علی ہو، ان کی یاد کے تسلسل کو ہم نے آگے بڑھانا ہے اور یہ کارواں لے کے چلنا ہے۔ گنگا پڑ والوں، کچے پڑ والوں، کشیر پورے والوں یا اپنا پنجانے والوں، پنجیکی والوں اور شاہکوٹ والوں، مڑ بلوچہ والوں، سالر والوں، ننکانے والوں اور پنجاب والوں اور کے پاکستان والوں اور کشمیر والوں اور کے اس وقت سے نائب کر رہا ہے پروگرام میں پوری امت کے، پوری دنیا کے حضور کے امتیوں کو پانے تو آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آخری لمحوں تک حضور کی ختم نبوت کا جھنڈا پکڑ کے 7 ستمبر آ جائے، 25 اگست آ جائے، 12 جماعت نمبر آ جائے، 15 شعبان آ جائے، 7 فروری آ جائے، 12 فروری آ جائے، یہ سارے دنوں کو یاد رکھنا ہے اور اپنی نئی نسل کو ختم نبوت کا پیغام دیتے رہے۔ انشاءاللہ کس سے ہے؟ بس اگر آج کی نسبت ختم نبوت سے ہے نا اس کانفرنس کی، تو آپ کی زندگی کی نسبت بھی ختم نبوت سے ہونی چاہیے۔ آپ چلتے ہو، بیٹھتے ہو، کچھ کام کرتے ہو تو دیکھنے والا کہے یار اے اسد مدنی نہیں جا رہا، اے محمد ریاض نہیں جا رہا، اے جناب اے حکیم شبیر نہیں جا رہا، اے جناب حمزہ نہیں جا رہا، اے جناب فلانا نہیں جا رہا، کون جا رہا ہے؟ لوگ ختم نبوت والے نا منڈا جا رہے ہیں۔ بس اتنا کام زندگی میں کر، اتنا کام زندگی میں کر اور اتنا مست ہو ختم نبوت کا کام کر، لوگ تیری ذات بھول جائیں، تیرا نام بھول جائیں، تیرا مشن، تیرا پہچان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر قبر میں جائے گا، حضور کی شفاعت بھی ملے گی، پہچان بھی ملے گی، حوض کوثر کا جام بھی ملے گا، پرچی بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا، کچھ کمی نہیں رہے گی، لیکن شرط اتنی ہے کہ محمد سے وفا، حضور سے وفا کرنی ہے۔ کہ بزرگ ہیں، یہ ختم نبوت کے ہمارے رہنما ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں دے، ان کے عملوں میں برکتیں دے، ان کا سایہ تعبیر ہم پر سلامت رکھے اور یہ قافلہ رواں دواں رہے اور اسی طرح نعرے لگا کر اور امن طریقے سے ایک محبت اور بلبلے کے ساتھ پوری ایک نظم کے ساتھ، ایسے ہی کچھ شور شرابے ہمارا کام نہیں ہے، ایسے ہی توڑ پھوڑ ہمارا کام نہیں ہے، ایسے ہی قانون، ایسے ہی کچھ مار دھاڑ کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم فکر کے ساتھ ہم چراغ روشن کر کے رکھیں گے، انشاءاللہ چراغ سے چراغ جلیں گے۔ ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اس سال میں ہمارے عرفان محمود برق صاحب کے نوجوان ہیں، انہوں نے کتنے درجنوں قادیانیوں کو حضور کا غلام بنا دیا ہے۔ وہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ تبھی جاری رہے گا جب آپ فکر کے ساتھ اور علم کے ساتھ مزین ہو کر یہ اسلحہ لے کر میدان میں نکلیں گے، علم و شعور کے ساتھ نکلیں گے تو انشاءاللہ منزلیں آپ کا قدم چومیں گی، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گے انشاءاللہ۔ قیامت کے دن اسی طرح ہی ہم سب کٹھے جب قبروں سے نکلیں گے نا تو لوگ تو پریشان ہوں گے نا، ہم نہیں پریشان ہوں گے، پتہ نہیں ہو ہم قبر سے نکلیں گے تو نعرہ زبان پہ اللہ جاری کر دے گا، تار تارے ختم نبوت، قبر سے لے کر حوض کوثر تک یہ نعرہ نہیں بھولنا، یہ نعرہ محشر میں لگ گیا، اللہ کی قسم یہاں سے حوض کوثر کا سفر بھی نہیں پتہ چلے گا۔ اور جب نعرے لگائیں گے نا تو سرکار دور سے کہیں گے، مولا علی بھی کہیں گے، حضرت عمر بھی کہیں گے، ابو بکر کہیں گے یا رسول اللہ حضور ہمارے مارتے آپ کے غلام آ رہے ہیں، بس بات بن جائے گی، پھر انشاءاللہ بات
اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو قبول فرمائے، ہمارے اخلاص کو قبول فرمائے، اور ہمیں مرتے دم تک اخلاص سے پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔